ایران کی جانب سے عبوری جنگ بندی کے حوالے سے انتہائی سخت موقف سامنے آیا ہے، جس نے اسلام آباد مذاکرات سے قبل صورتحال کو کشیدہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے واضح وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند نہ کی تو ایران اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو لگام دے بصورت دیگر ایران طاقت کے ذریعے سبق سکھانے کے لیے تیار ہے اور بدھ کے روز ہونے والی جارحیت کے بدلے کے لیے اہداف بھی مقرر کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے الزام عائد کیا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ایران کی 10 نکاتی تجویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے۔ ایرانی حدود میں ڈرونز کی دراندازی کی گئی، ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا، لبنان میں بھی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے ان اتحادی ممالک کے خلاف سخت کارروائی کا اشارہ دیا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایسے ممالک سے امریکی فوجیں نکالنے اور وہاں موجود فوجی اڈے بند کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر جرمنی اور اسپین جیسے ممالک اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ ان فوجی دستوں کو ان ممالک میں منتقل کیا جائے گا جنہوں نے اس جنگ میں امریکہ کی فعال حمایت کی ہے۔ غیر تعاون کرنے والے نیٹو ممالک سے امریکی دوستوں کی واپسی، امریکی فوجیوں کو اتحادی اور معاون ممالک کے اڈوں پر منتقل کیا جائے گا۔ اسپین اور جرمنی میں واقع بڑے امریکی فوجی اڈے بند ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وفاداری کی بنیاد پر دفاعی تعاون کی نئی پالیسی کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حالیہ جنگ بندی اسرائیل کے تعاون سے ہوئی، لیکن یہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک وقفہ ہے۔ نیتن یاہو نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کو ہر صورت ختم کیا جائے گا، چاہے وہ سفارتی معاہدے سے ہو یا فوجی طاقت کے استعمال سے۔ نیتن یاہو کے مطابق جنگ بندی محض ایک عارضی اقدام ہے، اسرائیل کے اہداف ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ ہونے والی اس جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں، یعنی لبنان محاذ پر کارروائیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ اسرائیل کا بنیادی ہدف ایران سے افزودہ یورینیم کا مکمل خاتمہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ان کی افواج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ حملہ شروع کر سکتے ہیں۔